صاحب ادھر بھی تو لوگ ہوتے ہیں نا، اٹک پول کے ادھر بھی ان کے لوگ ہیں، پہلے بھی نکلے تھے۔ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں، اگر آپ سخت رویہ اختیار کرتے ہیں اور خدا نخواستہ کوئی مارے گئے، کوئی زیادہ گڑبڑ ہو گئی، تو تب بھی تو پھر خان صاحب کا تو پلان کامیاب ہو جائے گا نا۔ وہ تو چاہیں گے کہ ایک امن و امان کا ایشو بنے، تو ان کے لیے تو ون ون ہوگا دونوں جی طرف سے۔ بالکل بالکل، نہیں وہ ون ون کیا، وہ بیٹھے ہی اس بات پہ ہیں کہ کوئی ایسا واقعہ ہو کہ ملک میں فتنہ ہو، افراتفری ہو، انارکی ہو۔ لیکن ہم ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ذہن میں رکھتے ہوئے جو بھی طریقہ کار اپنائیں گے، اب اس کی جو ہے وہ پہلے سے پبلسٹی یا اس کو آن ایئر تو نہیں کیا جا سکتا، تو وہ انشاءاللہ تعالی بالکل جو ہے وہ شافی اور مکمل اس بات کا اہتمام ہوگا کہ بوتھ وے ان کے جو اہداف ہیں وہ حاصل نہ ہو سکیں۔ لیکن راز صاحب انہوں نے دو تین اور باتیں بھی کی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ آ بھی گئے، پہنچ بھی گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ چلے آپ پہنچ بھی گئے تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی ہماری مجبوری ہے، ہمارے پاس راستہ ہی کوئی نہیں ہے، ہم کس طرح اپنی بات سنائیں۔ پھر انہوں نے ایک مشورہ بھی دیا، انہوں نے کہا جی ہم نے تو پیغام دیا اور آپ کے پروگرام میں بھی دے رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں خان صاحب سے ایک میٹنگ ہماری سیاسی قیادت کی ایک دو ہونے دیں، جہاں پہ کوئی ریکارڈنگ نہ ہو رہی ہو، جہاں ہم کھل کے خان صاحب سے پرائیویٹلی بات کر سکیں، تو پھر ہم ان سے کافی چیزیں ہم سمجھا بھی سکتے ہیں اور صحیح سچویشن بھی بتاتے ہیں۔ ابھی تو گورنمنٹ کے ہاتھ کے چوز کیے یہ ہوئے لوگ جاتے ہیں۔ میں سمجھ گیا ساری بات، میں جو آپ فرما رہے ہیں میں سمجھ گیا ساری بات۔ یہ انہوں نے کب کہا اور کسے کہا؟ ان کی باتوں سے مجھے تاثر ملا کہ شاید آپ سے جو ایک دو باری باتیں ہوئی ہیں تو انہوں نے آپ کو بھی شاید یہ کنوے کیا تھا۔ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو پس پردہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ تو برابر نہیں ہوتی۔